السلام علیکم، میرا نام شبنم کوثر ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے نظم پر چند الفاظ بیان کرنا۔ اردو اصناف شعر میں نظم کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے، جبکہ غزل اردو کی مقبول ترین صنف ہے۔ مثنوی، مرثیہ اور قصیدہ کو بھی کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ ہماری مروجہ مدد اول اور روایتی اصناف صحن ہیں۔ قدیم میں بھی ایسی نظموں کی خاصی تعداد ہے جو مختلف حیتوں میں ایک ہی موضوع اور کسی ایک خاص عنوان کے تحت لکھی گئی اور محض حیت کی بنیاد پر کبھی ان کو مثنوی کہا گیا، کبھی قصیدہ اور کبھی مسدس۔ تاہم اس نوع کی نظموں کی مقبولیت کے اپنے اپنے جواز تھے۔ نظم میں کسی ایک موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ نظم میں موضوعات ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب ایک بنیادی موضوع کے تحت یا اس سے مربوط و منسلک ہوتے ہیں۔ نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ ارتقاء بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ طویل نظموں میں یہ ارتقاء واضح ہوتا ہے، مختصر نظموں میں یہ ارتقاء واضح نہیں ہوتا اور اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ اردو شاعری میں موضوعاتی نظمیں محمد حسین آزاد سے قبل بھی موجود تھیں۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ماضی میں نظم کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جو اس وقت کے مختلف اصناف میں جا بجا بکھری ہوئی ہیں۔ اردو نظم کے سلسلے میں ہم اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ مغربی شاعری اور نظم نگاری سے متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا رشتہ اور شاعری کی قدیم روایت سے بھی گہرا رہا ہے۔ اس لیے اردو شاعری کی قدیم روایت کے وہ حصے خاصی اہمیت کے حامل ہیں جو نظم کو جدید صورت میں تشکیل دینے میں ممد و معاون ثابت ہوئے ہیں۔ اردو نظم کا دکنی دور۔ اردو نظم کا پہلا گوارا سرزمین دکن ہے۔ اس کی ابتدا 9ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ دکن شاعری کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور 14ویں 15ویں صدی عیسوی تک پھیلا ہوا ہے، تاریخی میں بہمانی دور کہلاتا ہے۔ دوسرا دور 16ویں 17ویں صدی عیسوی پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ قطب شاہی دور کے نام سے مشہور ہے۔ ادبی و شعری نقطۂ نظر سے یہ دور خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دور کے مشہور شاعر محمد قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، وجہی، غواصی، سیوک، رستمی، ابن نشاطی اور انوری وغیرہ ہیں۔ حضرت بندہ نواز گیسو دراز دکن کے مشہور صوفی گزرے ہیں۔ انہوں نے کچھ رسالے تصوف کے لکھے تھے۔ ان کے رسالوں کے علاوہ کچھ نظمیں بھی کہی تھیں۔ وہ شہباز تخلص کرتے تھے۔ ان کی نظم میں چکی نامہ کا ذکر خوب ہوتا ہے۔ اس نظم میں انہوں نے چکی کے گیت کی صورت میں عورتوں کو مذہبی حقائق یاد دلائے ہیں۔ بندہ نواز گیسو دراز کے والد سید یوسف حسینی شاہ راجو کی بھی چند نظمیں ملتی ہیں۔ ان کی ایک نظم چکی نامہ کے نام سے مشہور ہے اور یہ اردو کی پہلی نظم قرار دی جا سکتی ہے۔ فنی لحاظ سے یہ ایک معمولی نظم ہے، لیکن اس کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ انہوں نے بھی عورتوں کے لیے کئی نظمیں لکھی ہیں۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ پہلا صاحب دیوان شاعر گزرا ہے۔ اس کی نظمیں مختلف موضوعات پر ہیں۔ ان میں موسموں، تہواروں، عمارتوں اور قلی قطب شاہ کی محبوبوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہندوستانی پھولوں پھلوں، چرند و پرند، رسم و رواج کی تفصیلات بھی موجود ہیں۔ شوخ ثانوی پریم، پیاروں کے پریم کی باتیں اور گاتیں بیان کرنا اس شاعر کا محبوب مشغلہ ہے۔ زمین اور زمین کی ساری رعنائیاں اور دل فریبیاں اور سحر انگیزیاں اس کی نظموں میں سموئی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ نظمیں صحیح معنوں میں ہندوستانی تہذیب کی مکمل تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اور یہی جذبات قلی قطب شاہ کی نظموں میں نمایاں طور سے ملتے ہیں۔
قلی قطب شاہ کی نظموں میں موضوع کا ربط تو ملتا ہے، لیکن منطق، ارتقاء اور تعمیر کی کمی صاف جھلکتی ہے۔ ان کی نظروں میں گہرائی نہیں ملتی، تاہم یہ نظم نگاری کی ابتدائی کوششوں میں سے ہی، اس لیے ان کی اہمیت اپنی جگہ قائم دائم ہے۔ قدیم دکنی دور میں چند اور شعراء کا نام لیا جا سکتا ہے جنہوں نے دیگر اصناف صحن میں طبع آزمائی کرنے کے علاوہ کچھ نظمیں بھی لکھیں۔ ان میں برہان الدین جانم اور علی عادل شاہ ثانی شاہی قابل ذکر ہیں۔ اردو نظم کا ابتدائی دور شمالی ہند میں افضل جنجانوی اور جعفر زٹلی کے یہاں اردو نظم کے ابتدائی نمونے مل جاتے ہیں۔ افضل جنجانوی کی بکٹ کہانی 1325 اشعار پر مشتمل ہے۔ یہ ایک منظوم افسانہ ہے جو 12 ماسہ کے طرز پر لکھا گیا ہے۔ افضل کو اپنی جوانی کے آخری دنوں میں ایک ہندو عورت سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے معلیٰ کے پیشے کو ترک کر دیتے ہیں۔ وہ عورت اپنا ہاتھ افضل کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ اس نظم میں افضل نے ایک بتی و روتا عورت کے جذبات و کیفیت کی مکمل تصویر کشی کرنے کی سعی کی ہے، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی رہا ہے۔ میر حسن نے اسے شمالی ہند کی نمائندہ اور قابل قدر تصنیف قرار دیا ہے۔ محمود شعرانی تو اسے اردو نظم کی اہم کڑی شمار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ناقدین اور تذکرہ نگاروں نے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جعفر زٹلی نے ہجویہ نظموں پر خاص توجہ دی۔ ان کی نظموں میں عریانی، فحاشی، طلزاز اور خیالات کی سطحیت ملتی ہے۔ ان کی زبان میں بھی ناہمواری پائی جاتی ہے۔ جعفر زٹلی سپاہی پیشہ آدمی تھے، اس لیے اپنی نظموں میں انہوں نے خارجی حقائق کو بڑی خوبصورتی سے نظم کیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی نظم انقلاب زمانہ کافی مشہور و مقبول ہوئی۔ دلی میں ولی کے دیوان کی آمد کے بعد جن شعراء نے اردو شاعری کے فروغ میں نمایاں حصہ لیا، ان میں فائز، حاتم آبرو، مظہر جانے جانا، خان آرزو وغیرہ اہم ہیں۔ فائز کا شمار اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے یہاں غزل کے علاوہ مختلف موضوعات پر مسلسل نظمیں بھی ملتی ہیں، جو خاصی تعداد میں ہیں۔ فائز نے اپنی نظموں میں قدیم زبان کا استعمال کیا ہے۔ ان کے یہاں ہندی کے الفاظ بھی کثرت سے ملتے ہیں۔ ان کی یہ تمام خوبیاں اپنے عہد کے شاعروں میں انہیں ممتاز و منفرد بناتی ہیں۔ حاتم بھی نظم گو شعراء کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی مسلسل نظموں کے بہت سارے نمونے ملتے ہیں۔ روبہ زوال معاشرے پر حاتم کی بڑی گہری نظر تھی۔ انہوں نے تاباہ و برباد ہوتی ہوئی دہلی کی بڑی عبرت ناک تصویر کشی کی ہے۔ انہوں نے داخلی اور خارجی دونوں طرح کے موضوعات کو بخوبی برتا ہے۔ ان کی نظموں میں خیالات کا تسلسل ملتا ہے، لیکن موضوع کا ارتقاء نہیں ملتا۔ زبان و بیان بھی معمولی درجے کے ہیں۔ ولی میں شاعری کے اس ابتدائی دور میں ولی سراج اور آبرو کی مثنویوں میں نظم کے ٹکڑے بخوبی ملتے ہیں۔ ولی کی مثنوی شہر صورت کی تعریف میں سراج کی بستان خیال اور آبرو کی معزز آرائش معشوق خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نذیر اکبر آبادی۔ آگے چل کر میر اور سودا کا دور آتا ہے۔ اس دور میں بھی اردو شاعری اپنے ارتقائی منازل سے گزرتی رہی۔ دہلی اور لکھنؤ میں اردو کے کئی اہم اور نامور شعراء پیدا ہوئے، جنہوں نے اردو شاعری کو بام عروج پر پہنچایا۔ چند ممتاز شعراء کے نام اس طرح ہیں: سودا، میر حسن، جرأت، انشا، مصطفی، نذیر، درد، اثر، ذوق، مومن، غالب، ناسخ اور آتش وغیرہ۔ اس کے علاوہ مرثیہ گو شعراء، جن میں ضمیر، حلیق، انیس
اور دبیر وغیرہ کے نام سرفہرست ہیں۔ بحیثیت مجموعی یہ دور اپنی غزل گوئی کے لیے مشہور ہے اور نظیر کے علاوہ کسی نے نظم کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس لیے نظیر کے علاوہ کسی شاعر کو نظم گو شاعر کا درجہ دینا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی اس دور کا تنہا ایسا شاعر ہے جس نے روایت سے الگ ہو کر شاعری کی اور نظم کو اپنے تجربات و خیالات کا وسیلہ بنایا۔ نذیر کا یہ تجربہ بالکل نادر اور انوکھا تھا۔ انہوں نے خواص کے بجائے عام لوگوں کے لیے شاعری کی۔ نذیر کے مشاہدے میں غیر معمولی گہرائی تھی۔ نذیر اکبر آبادی میں رہتے ہوئے بھی ایک باشعور اور حساس فنکار کی طرح سارے ملک کی تقدیر، اس کی زیبوں حالی اور برگزشتگی کا نظارہ کر رہے تھے اور تباہی و بربادی کے اس روح فرسا نظارے سے متاثر ہو رہے تھے۔ نذیر نے اپنی اکثر نظموں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ مسلسل جنگ، لوٹ مار، قتل عام، آبادیوں اور شہروں کی ویرانی و بربادی، فصلوں کی تباہی، صنعت و حرفت کی بے قدری، بے روزگاری اور ان سب سے پیدا ہونے والی معاشرتی دقتیں اور اخلاقی سوزی کے واقعات وغیرہ یہی سارے عوامل تھے جن میں نذیر کی شاعری پروان چڑھتی ہے، اور یہی سیاسی و سماجی پس منظر ان کی مختلف نظموں کے موضوعات بنتے ہیں۔ نذیر کا تنوع اور ان کی معلومات بہت کم شاعروں کے حصے میں آئی ہیں۔ آج اردو نظم کافی آگے بڑھ چکی ہے، لیکن نذیر کی حیثیت ایک روشن مینار کی سی ہے جو بہت سارے نظم نگاروں کی راہ روشن کر رہے ہیں۔ نذیر کا انتقال 1830 میں ہوتا ہے۔ ان کے بعد کچھ دنوں تک نظم کی دنیا سنسان و خاموش رہتی ہے۔ پھر اردو نظم کی دنیا میں محمد حسین آزاد، خواجہ الطاف حسین حالی اہم نظم گو شعراء کی حیثیت سے منظر عام پر آتے ہیں۔ نذیر سے لے کر آزاد تک کا عہد خاص طور سے غزل کا عہد رہا۔ اس زمانے میں مثنوی، مرثیہ اور قصیدہ بھی لکھے گئے، لیکن نظم پر باقاعدہ توجہ نہیں دی گئی۔ 1857 کے بعد نظم جدید نظم کے اولین علم برداروں میں محمد حسین آزاد کا نام سرفہرست ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ نئی تہذیب اور نئے علوم و فنون کے اثرات سارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، جس سے یہاں کی تہذیب بدل رہی ہے۔ بدلتے ہوئے حالات نے نظم کا نیا تصور قائم کرنے میں مدد دی۔ کرنل ہالرائڈ اس وقت پنجاب کے سررشتہ تعلیم کے منتظم اعلیٰ تھے۔ ان کے مشورے اور لاہور کے ہندو، مسلم اور سکھ علماء و فضلاء کی مدد سے 21 جنوری 1865 کو محمد حسین آزاد نے انجمن پنجاب قائم کیا تاکہ اپنے مقصد کامیابی کے لیے انہیں ایک پلیٹ فارم مل سکے۔ انجمن پنجاب کا قیام ایک تاریخی قدم تھا۔ کرنل ہالرائڈ اس انجمن کے سرپرست تھے اور انہی کی صدارت میں 1867 میں پہلی بار جلسہ ہوا جس میں مولانا محمد حسین آزاد نے نظم اور کلام موضوع کے باب میں کافی اہم لیکچر دیا۔ اس کے بعد یہاں ماہانہ لیکچر ہونے لگے۔ آزاد نے قدیم شاعری کی خامیاں اور جدید نظم شاعری کے محاسن کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی۔ آزاد کے انہی لیکچرز لوگوں کے ذہنوں کو جدید نظم کی طرف مائل کیا۔ 1874 اور 75 کے جلسے میں ایک اہم بات یہ ہوئی کہ مصرع طرح پر غزلیں پڑھنے کے بجائے مختلف موضوعات پر نظمیں پڑھی گئیں۔ انجمن پنجاب اور نظم
انجمن پنجاب کا دائرہ ان کے اغراض و مقصد کی رو سے کافی وسیع نظر آتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ سے لوگ کافی ڈرے اور سہے ہوئے تھے، انگریزوں کے کسی بھی اقدام کو خدشے اور بدگمانی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ انجمن کے قیام کا مقصد اس بدگمانی کو دور کرنا بھی تھا۔ شروع میں اس جلسے میں شریک ہونے والے انگریزی ملازم امراء ساخ ہوا کرتے تھے، لیکن جلد ہی اس میں عام لوگوں کو شامل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ اس طرح حکام کی دلچسپی اور سرپرستی سے یہ انجمن کامیابی کی راہ پر چل نکلی۔ جب 30 مئی 1874 میں انجمن پنجاب نے مصرعہ طرح کے بجائے ایک مخصوص موضوع پر نظمیں لکھ کر مشاعروں میں شرکت کا اعلان کیا تو لاہور میں ایسے مشاعروں کا سلسلہ چل نکلا۔ ان میں سے اکثر مشاعروں میں مولانا الطاف حسین حالی نے بھی شرکت کی۔ پہلے مشاعرے میں یعنی 19 اپریل 1874 میں محمد حسین آزاد کا لیکچر اور مثنوی شب قدر پڑھی گئی۔ دوسرے میں یعنی 30 مئی 1874 کو برسات کے موضوع پر نظمیں پڑھی گئیں۔ تیسرے یعنی 30 جون 1874 کو زمستان کے عنوان پر نظمیں ہیں۔ چوتھے یعنی 3 اگست 1874 کو امید کے موضوع پر نظمیں کہی گئیں۔ اس طرح کچھ وقفے کے ساتھ مختلف موضوع پر 11 مشاعرے ہوئے، جس میں اکثر شریک ہونے والے شعراء کرام اس طرح تھے: آزاد، حالی، انور حسین ذوق کا کوری، اشرف بیگ، قادر بیگ، مظفر دہلوی، راحت دہلوی، مرزا مشرف بیگ دہلوی، فقیری دہلوی، امام بخش، کرشن لال رفیق، حقیر محمد سعد اور دیگر بہت سارے دوسرے شعراء شریک ہوئے۔ شروع میں بعض گروہوں کی جانب سے ان مشاعروں کی مخالفت بھی ہوئی، ان پر تنقیدیں کی گئیں۔ بعض اخبارات نے محمد حسین آزاد کی مخالفت میں تبصرے بھی شائع کیے۔ 1875 میں مشاعرہ بند ہو گیا، لیکن جدید نظم کی جو بنیاد پڑی وہ آہستہ آہستہ مضبوط اور مستحکم ہوتی گئی۔ پروفیسر احتشام اس ضمن میں لکھتے ہیں: یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک علیحدہ صنف کی حیثیت سے نظم کو پوری طرح پھلنے پھولنے کے لیے اس دور جدید کا انتظار کرنا پڑا، جس نے 19ویں صدی کے وسط میں زندگی کی بنیادوں میں تبدیلی پیدا کر دی۔ محمد حسین آزاد اس مشاعرے میں آزاد نے برسات، زمستان، تہذیب، امید، حب وطن اور قناعت وغیرہ کے موضوعات پر نظمیں پڑھیں۔ آزاد کی عطیہ ہے کہ انہوں نے شاعری میں نئے اصناف کا اضافہ کیا اور مثنوی کے دائرے کو مزید وسعت بخشی۔ آزاد کی شاعری نیچرل شاعری کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ نظم جدید کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ آزاد اور حالی نے بیشتر نظموں میں مناظر فطرت کی تصویر کشی کی۔ انہوں نے ایسا کرتے ہوئے شعوری یا غیر شعوری طور سے انیس و نظیر کی شاعری کی توضیح کی ہے۔ میر حسن کے یہاں روایت کا شائبہ اور تکلف ملتا ہے، لیکن آزاد کی منظر نگاری میں فطری حسن اور سادگی ملتی ہے۔ آزاد نے اپنی شاعری کو روایتی حسن و عشق سے آزاد کرایا اور اردو شاعری کو نئی آب و تاب سے روشناس کیا۔ الطاف حسین حالی نے بھی انجمن پنجاب کے مشاعرے میں نشاط امید، برکھارت، حب وطن اور مناظرۂ رحم و انصاف وغیرہ نظمیں پڑھیں۔ مد و جزر اسلام سر سید کی ایما پر لکھی گئی یہ مسدس مسلمانوں کے ماضی و حال کا آئینہ ہے۔ اس کی دیگر نظموں میں شکوہ ہند، مناجات بیوہ، چپ کی داد وغیرہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی نظموں میں قومی درد مندی کا جذبہ بھی نمایاں طور پر ملتا ہے۔ حالی اپنی نظموں میں شاعر سے زیادہ مسلح نظر آتے ہیں۔ انجمن پنجاب سے باہر نظم
شبلی نعمانی بنیادی طور پر ناقد تھے، لیکن انہوں نے ایک محقق، مورخ اور شاعر کی حیثیت سے بھی اپنی شناخت قائم کی۔ انہوں نے چند اہم نظمیں لکھی ہیں۔ وہ اپنی نظم صبح امید میں نادر اور معنی خیز تشبیہوں، استعاروں اور دل پذیر ترکیبوں کے استعمال سے حسن پیدا کرتے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے صبح امید کو مسدس خالی پر ترجیح دی ہے۔ اسماعیل مراٹھی شرر اور اکبر آلہ آبادی۔ اردو نظم کے ارتقاء میں اسماعیل مراٹھی کا نام بھی اہم اور قابل ذکر ہے۔ اسماعیل نے تصور اور تخیل میں موضوع تلاش کرنے کے بجائے اپنے اطراف کا غور مطالعہ کیا اور روزمرہ زندگی کے واقعات، فطری مناظر، گھریلو اشیاء اور پالتو جانوروں کو اپنی نظموں کا موضوع بنایا اور ان پر چھوٹی چھوٹی نظمیں اکثر بخوبی کے لیے لکھیں۔ اردو نظم میں جدید اسلوب اور جدید حیت کا رواج کرنے اور اسے فروغ دینے کے لیے باقاعدہ تحریک چلانے کا زہرا عبدالحلیم شرر کے سر ہے۔ انہوں نے مغربی نظموں کے نمونے کے اتباع میں ایک شعوری تحریک چلائی اور فلپائنہ اور ملزوب اور جینا جیسی غیر مقفع اور بے قافیہ نظم کی شکل میں شائع کیا۔ اکبر آلہ آبادی کو اردو نظم کے ارتقاء میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ انہوں نے طنز و مزاح کے اسلوب کے نئے امکانات سے روشناس کرایا۔ انہوں نے انگریز نظموں کا مطالعہ کیا تھا۔ برقِ کلیسا اور جلوۂ دربار دہلی ان کی انفرادی رنگ کی نظمیں ہیں۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی نظموں میں بھی فطرت کی مصوری کے نمونے پیش کیے ہیں۔ شاد عظیم آبادی اور دیگر نظم نگار۔ شاد عظیم آبادی نے بھی کچھ اہم نظمیں کہی ہیں۔ یہ سب اصطلاح رنگ لیے ہوئے ہے۔ ان کی ایک نظم یاد عظیم آباد 1875 میں شائع ہوئی۔ اس نظم میں انہوں نے اپنی محبت قومی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نظم طباطبائی شوق کدائی، وحید الدین سلیم درگاہ سہائی، سرور جہاں آبادی، نادر کا کوروی، منشی جلال پرساد برق، کیفی دہلوی، مہاراجہ کشن پرساد، پنڈت امر ناتھ ساہر وغیرہ شعراء کرام بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جو اہمیت چک بست اور اقبال کو میسر ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ چک بست کی قابل ذکر وطنی نظم وطن فریاد قوم ہمارا وطن، آواز قوم اور خاک ہند میں ہندوستان کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تلوک چند محروم نے بھی انگریزی نظموں کا مطالعہ کیا اور بہت ساری نظموں کو اردو نظم کے قالب میں ڈالا۔ موت کا موسم، ایک خاندان کی قبر، ایام غم، سپاہی کا خوب، حسرت، پرواز اور ترانہ عشق وغیرہ ان کی ترجمہ کی ہوئی نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی شام سرم و شوق، شام تصور، اس کے علاوہ بھی شام سرما، شفق، شام تصویر، بہار، نور جہاں کا مزار وغیرہ مؤثر نظم ہیں۔